ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، میری بات سنو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کرے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا بے ایمان کافر تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ، کہ محبوب یہ کس کا استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کریم تھے اور ہم لوگوں کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ کسی کی 99 خوبیاں ہیں، لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں اور ایک خامی ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء و مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔